الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، رمضان مبارک کا ہو سکتا ہے آج آخری دن ہو، اور یہ جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تھا۔ تو بدنصیب ان لوگوں کے واسطے ہے کہ جو لوگ اس عشرے میں بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکے، ان لوگوں کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو آدمی آج اس عشرے میں بھی جہنم سے آزاد نہیں ہو سکا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، جنہوں نے روزے نہ رکھے، جنہوں نے اللہ کے گھر کو رمضان مبارک میں بھی آباد نہیں کیا۔ تو اس آدمی کا گھر رمضان مبارک کے بعد کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ اور جس آدمی نے شب قدر میں بھی عبادت نہیں کی، تو ایسا آدمی یہ چھوڑ دے کہ مجھے بھی جنت ملے گی۔ جنت کو اتنی سستی نہیں ہے کہ آدمی من مانے کی زندگی گزارے اور جنت مل جائے۔ اور اخیر کا جو یہ عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، اور تیسرا عشرے میں جس نے پوری راتیں بازاروں میں اور مارکیٹوں میں گزار دی، تو ایسا آدمی جنت کا خیال دیکھنا چھوڑ دے کہ میرے واسطے بھی جنت ہے۔ کیونکہ اس عشرے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں یا آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں لوگ اعتکاف کو بھول گئے۔ اب اعتکاف کے واسطے لوگوں کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے بعض مسجدوں میں، اور بعض مسجدوں میں تو پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلچسپی نہیں ہے۔ ورنہ رمضان کا تو وہ غم ہونا چاہیے کہ رمضان کی خوشی بھی ہو جب مل جائے، اور جب رمضان ختم ہو تو رمضان کا غم ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عید کی آنے کی وہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ جو رمضان کے جدا ہونے کی غم ہونا چاہیے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے۔ کیوں اتنا غم ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب ہم جمعہ پڑھیں گے نا، اب جمعہ پڑھے تو 70 جمعے کا ثواب ملتا، لیکن جب اگلا جمعہ پڑھیں گے تو ایک ہی جمعے کا ثواب ملے گا۔ اب جمعہ پڑھیں گے تو 70 جمعے کا ثواب، لیکن اگلا جمعہ جب پڑھیں گے، آج جتنی نمازیں پڑھیں گے تو سب کا 70 کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن آج کے بعد یعنی عید جب ہو جائے گی، اور عید کے بعد جب نمازیں پڑھیں گے تو ان نمازوں کا ثواب صرف ایک کا ہی ملے گا، 70 کا ختم۔ اس لیے جو جمعہ ہے آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کو جمعۃ الوداع بولتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہ اس جمعے کی عجیب کہانی بنا دی ہے کہ اس جمعے کو اتنی نماز پڑھنا ہے، ایسی نماز پڑھنا ہے۔ خواتین کے اندر زیادہ مشہور ہے کہ 4 رکعت ایسی پڑھنا ہے، وہ 4 رکعت ایسا پڑھے تو زندگی کی جتنی قضا نمازیں ساری معاف ہو جاتی۔ کون کرے گا معاف؟ یا تو ان کے باپ کریں گے، ان کے دادا کریں گے، اللہ تو نہیں کریں گے۔ بھائی جو آدمی کہتا انہیں کرے گا نا، اللہ نے تو نہیں کہا، رسول اللہ نے نہیں کہا۔ تو لہذا جس نے یہ بات کہی ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو، الوداع جمعے کو اتنی نمازیں ایسا پڑھنا ہے تو ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، تو وہ تو ثواب وہی دے گا، اللہ تو اس کا ثواب نہیں دیں گے۔ تو رمضان مبارک کے جدائی پر آدمی کو غم ہو کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ صحابہ تو رمضان کی جدائی پر روتے تھے۔ صحابہ جب رمضان جدا ہوتا تھا تو روتے تھے، اور 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اللہ رمضان مبارک میں جو ہم نے دعائیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما۔ اور رمضان آج جا رہا ہے، تو رمضان یہاں سے جاتے ہوئے رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ نے بھیجا تھا، اب اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو رمضان اب جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان سے پوچھیں گے کہ فلاں آدمی کیسا تھا، فلاں آدمی کیسا تھا۔ تو بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے رمضان تعریف کرے گا، بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی رمضان شکایت کرے گا۔ تو ہر آدمی کو سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان میری تعریف کرے گا یا رمضان میری اللہ سے شکایت کرے گا۔ اگر رمضان نے اللہ سے میری شکایت کر دی تو بڑی بدنصیبی و ہلاکت کی بات ہے۔ شکایت کس کی کرے گا؟ کہ جس نے رمضان مبارک کی قدر نہیں کی۔ اور سفارش کس کی کرے گا؟ تعریف کس کی کرے گا؟ اس آدمی کی کہ جس نے رمضان مبارک کی قدردانی کی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کی بعض مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کا نہ کوئی قدر ہے، نہ کوئی ادب ہے، نہ احترام ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح رمضان نے شکایت کر دی، اللہ اس نے تو میری جو ہے کوئی ادب نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا، کوئی عظمت نہیں کی، اور اس نے تو مجھے ایسا برباد کر دیا ہے، تو بھی اس کو برباد کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر آدمی سوچے کہ رمضان مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ رمضان اگر مجھ سے راضی ہوا تو رمضان اللہ کے سامنے تعریف کرے گا تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر رمضان ہی ناراض ہو گیا
تو اللہ بھی ناراض. اس لیے ہم مسلمان جو ہے نا وہ رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ ربانی مسلمان بنے، یعنی اللہ کو ماننے والے. اس لیے ہم جو ہے شیطان کے بندے نہ بنے، ہم اللہ کے بندے بنے. جس طرح ہم رمضان المبارک میں اللہ کی بات مانی، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے، شیطان کی باتیں نہیں مانیں گے. شیطان تو کھل جائے گا رمضان کے بعد، لیکن ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ میرا شیطان نہیں کھلے گا. میں نے اپنے شیطان کو اپنے نفس کو باندھ لیا ہے کہ جس طرح میں رمضان میں عبادت کرتا تھا اسی طرح رمضان کے بعد بھی عبادت کروں گا. تو آج ہو سکتا ہے آخری روزہ ہو، آخری افطاری ہو، تو آج چاند نظر آئے گا تو کل عید ہوگی. تو عید کس کی ہوگی؟ عید اس کی ہوگی کہ جس نے رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارا ہے، جس نے رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کر لیا ہے. نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، بہترین اور مہنگے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، بہترین اور برانڈیڈ کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. کس نے کہا؟ صحابہ کے پاس کپڑے تھے، صحابہ کے پاس وہ پرانے کپڑے تھے، صحابہ کے پاس کپڑے نہیں تھے، ایسی خوشبو نہیں تھی، ایسا جو ہے بھاری بھرکم کھانا. لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جس نے بہترین کھانا بنایا عید اس کی ہے، جتنے بہترین کپڑے پہنے عید اس کی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وعید ہے. ایک ہوتا ہے عید خوشی، ایک ہوتا ہے وعید اللہ کی پکڑ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں، لیکن عید کا دن تھا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر رو رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو کتنا مبارک دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھے نہیں معلوم میری عید ہے یا میری وعید ہے. اگر اللہ مجھ سے راضی ہوا تو میری عید ہے، خوشی کی بات ہے. اگر اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوا تو میری وعید ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسا عدل انصاف قائم کیا کہ لوگ آج بھی انگریز ان کی مثال بیان کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. اور یہ وہ ہیں کہ جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جنت کا ٹائٹل دے دیا، ان کو جنتی بنا دیا. تو یہ کیا کریں؟ یہ رو رہے ہیں عید کے دن. اور ہم لوگوں کو تو احساس ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو مطلب وہ نہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، بلکہ وہ آدمی جس نے رمضان کا کوئی روزہ نہ رکھا، کوئی تراویح نہیں پڑھی، اپنی مستی مذاق میں گزار دیے، اس آدمی کو تو رونے کا مقام ہے. ایسے آدمی کی کوئی عید نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین، تو یہ بھی بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ. تو ان کی بیوی فاطمہ، تو ان کے بیٹے تھے 11 بیٹے. عید کا دن ہے تو 11 بیٹوں کے پاس، 11 بچوں کے پاس عید کے دن نئے کپڑے پہننے کو نہیں ہے. تو بچے والدہ کے پاس آئے، بچے تو والدہ سے بولتا نا، والدہ سے بولا کہ آپ جو ہے ابا جان سے بولے ہمارے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں. تو جو فاطمہ ہیں ان کی بیوی، وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی، کہا کہ بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں. کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. بادشاہ ہیں، بادشاہ وقت کے بادشاہ ہیں، اور ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے کوئی آدمی زکوٰۃ الفطر کا مستحق ہی نہیں بنا. لوگ صبح کو نکلتے تھے اپنا فطرہ لے کر، شام میں گھر کو واپس آ جاتے تھے کہ میرا فطرہ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، کئی بولے تو سب امیر ہیں، غریب کوئی ہے ہی نہیں. ایسے بادشاہ، لیکن خود کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خود کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب بیوی آئی اور کہا کہ بچوں کے پاس عید کے دن نئے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ ایسا کریں، جب پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ ایسا کریں بیت المال کے اندر جائیں اور جو خزانچی ہے، جو منشی ہے، جو خزانچی ہے اس کو بولیں کہ مجھے اگلے مہینے کی جو شوال کا مہینہ آنے والا ہے اس کی ایکسٹرا مجھے جو ہے تنخواہ دے دے. تو وہ منشی اور خزانچی بھی ہمارے جیسے نہیں تھے، وہی بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے؟ آپ اگر زندہ رہتے ہو تو ٹھیک ہے میں اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں. یہ بادشاہ ہیں، بادشاہ، اور بادشاہ پہ اپنی تنخواہ مانگ رہے ہیں. تو کہا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا اگر آنے والے مہینے تک شوال تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو لہٰذا نہیں لیے، اور بیوی کو آگے منع کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، جو کپڑے ہیں ان میں عید کر لو. تو بچوں سے جب پوچھا تو بچوں نے کہا کہ آج ہمیں شرمندہ نہیں ہے، آج ہم فخر سے ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں حلال تو کھلایا لیکن حرام کی طرف نہیں گئے. عمر بن عبدالعزیز. تو عید اس کی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا. نئی کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے. اور آخری عشرہ، اس عشرے کی تو ہمیں جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اتنا کم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آخر عشرے میں مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلتے تھے، صحابہ آخر عشرے میں مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلتے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا پورا آخر عشرہ مارکیٹوں میں ہے. مارکیٹ کو گئے تو چار مینار کو گئے تو سمجھ میں نہیں آتا یہاں سامان بک رہی ہیں، عورتیں بک رہی ہیں. اتنی دکان نہیں، اتنے سامان نہیں جتنی عورتیں ہیں. ساری دکان فل ہے.
چوڑی کی دکان فل، کپڑے کی دکان فل، برتنوں کی دکان فل اور چپل وپل ساری دکان فل ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر عشر کو اعتکاف کرنا ہے، مسجد میں گزارنا ہے، اس میں شب قدر ہے، طاق رات ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، جس کو حاصل کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن ہمارا وہ آخری عشرہ اور ہماری عورتوں کا آخری عشرہ پورا جو ہے وہ مارکیٹ میں ختم ہو گیا۔ اور یہ تو یہ ہے، اس سے بھی بڑی بات بدنصیبی کی بات اور اس سے بھی زیادہ جو ہے غفلت اور محرومی والی بات یہ ہے، جو عورتیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہوتا ہے۔ عورت کو تو اکیلی حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو شاپنگ کرنے کی اجازت کس نے دے دی؟ عورت اگر اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو حج کرنے بھی نہیں جا سکتی، حج کرنے نہیں جا سکتی، اس کا حج نہیں مانا جائے گا جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کو اکیلی حج کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس عورت کو اکیلی چار مینار کو جا کے شاپنگ کرنے کی اجازت کس نے دے دی؟ کوئی مرد نہیں ہے، اکیلی جا رہی ہیں، اکیلی جو ہے باتیں کر رہی ہیں اور خود جو ہے خود مول بھاؤ کراتی ہیں۔ اگر شوہر چلاوے گا اس کو پیچھے ہٹا دیتی ہے، تو پیچھے ہٹا دیتی، تمہیں کو نہیں معلوم، میں کو سنبھالوں، کیا کرنا ہے یہاں 3000 کا بولتے تو 500 کے لیتی ہوں میں۔ انہیں دکان والے بھی پریشان ہو جاتا، بھائی کون سی مصیبت آ گئی، کون سی آفت آ گئی، ریٹ گراتے جب تک دکان والے کا تیل نہیں نکل جاتا جب تک ریٹ گرتا ہی رہتا۔ حالانکہ یہ باتیں کس کی ہیں؟ یہ باتیں مرد کی ہیں کہ مرد اپنی بیوی کے واسطے خریدے، لیکن یہاں بیوی جاتی ہے انہیں خود کے واسطے بھی خریدتی، بچے کے واسطے بھی خریدتی، مرد کے واسطے بھی خریدتی۔ کہ وہ تو بیوی کو اعتماد نہیں ہے، تو ایسی بیوی کا بیوی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس بیوی کو اپنے شوہر پر اعتماد نہ ہو۔ ایک کپڑے لے لیے، اب اس کے روپٹے کی میچنگ کے واسطے پورا چار مینار پھر لیے، ایک بار نہیں تین چار بار پھر لیے۔ بھئی ایسے کپڑے لیے ہی کہیں کو جس کی میچنگ نہیں مل رہی، اب روپٹہ لا لیے، اب چوڑی کی میچنگ نہیں مل رہی، اب چوڑی کے واسطے جا رہے، چوڑی لا لیے، اور پھر تیسری مرتبہ جوتی کے واسطے جا رہے ہیں، پھر چپل کے واسطے جا رہے ہیں، پھر بندوں کے واسطے، یعنی پورا آخری عشرہ اسی غفلت میں گزار دیا۔ ورنہ کیا کرے، اگر جانا ہی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، ایک مرتبہ جائیں اور اس وقت میں جائیں جو طاق رات نہ ہو، ان 5 راتوں کو چھوڑ کے دوسری رات میں جائیں۔ تو میں نے بھی یہ سوچا تھا بھئی آج تو طاق رات نہیں ہے نا، آج جائیں گے بول کے، تو وہاں اس سے بھی زیادہ بھیڑ تھی، تو ہر رات میں وہی بھیڑ ہے۔ پوچھا تو بولے تو طاق رات میں تو یہاں زیادہ بھیڑ ہوتی، کہ بولے تو یہاں لوگ شب قدر تلاش کرنے آتے ہیں۔ یہاں کیسا تلاش کرتا بھائی شب قدر؟ شب قدر کے سوئی ہے کیا اس کو تلاش کرنے کے واسطے 4 مہینے کو جانا پڑے؟ تو حال یہ ہے کہ شب قدر پوری جو ہے مارکیٹ میں ختم ہو گئی اور میچنگ ملانے میں ختم ہو گئی، اور ایک مرتبہ جائے اگر جانا ہے تو شوہر کے ساتھ جائے اور ایک ہی مرتبہ سارے سامان لے کے آ جائے، اس کو بولتے ہیں فرما بردار بیوی۔ اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ نافرمان اور جہنمی عورت کی 3 علامتیں ہیں۔ جہنمی عورت کون ہے؟ بے پردہ عورت۔ اب وہاں پر بے پردگی ہو رہی نہیں ہو رہی، سب کو معلوم ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو جانے والی ہیں، ویسا نہیں آسمانوں سے کوئی اور آ گیا، ہماری اسی قوم کی مائیں بہنیں، اسی قوم کی مسلمان لڑکیاں اور مسلمان عورتیں ہیں۔ ایک جہنمی عورت ہے جو بے پردہ گھومے، ایک جہنمی عورت ہے جو میک اپ کر اور بن سور کر غیروں میں جاتی ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ اور تیسری عورت جس کی خواہشات حد سے زیادہ ہیں، اب شوہر سے ڈیمانڈ ہے، وہ بیچارے کی شوہر کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، لیکن اس سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ میرے کو کپڑے دلاؤ، سالی کو بھی کپڑے دلاؤ، سالی کو بھی کپڑے دلاؤ، اس کو کپڑے دلاؤ، اس کو کپڑے دلاؤ، سارے خاندان کو کپڑے دلانے کی ذمہ داری اس کی کائی کو ہے بھائی؟ حد سے زیادہ خواہشات جس عورت کی ہیں وہ عورت حضور نے فرمایا کہ جہنمی عورت۔ تو ہر عورت یہ دیکھے کہ جتنی میرے شوہر کی جتنی آمدنی ہے اسی آمد سے مجھے اپنے کپڑے خریدنا ہے۔ اگر 10,000 ہے تو 10,000 میں سے 5,000 بچا کر 5,000 میں سے مجھے اپنے کپڑے بھی خریدنے ہیں، چاہے کتنے بھی سستے آ جاؤ۔ بھائی کپڑے خریدنے کی شاپنگ کی اتنی فکر ہے، آپ رمضان المبارک میں کتنی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں؟ خواتین کو یہ پوچھیں آپ کتنا قرآن پڑھیں، کتنی تسبیح پڑھے، کتنی دعا کرے، کتنی تراویح پڑھے، کتنی اللہ کو راضی کیے، یہ کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے بعد عید کے دن یہ سوچے کہ میرے بھاری بھرکم کپڑے ہونے چاہیے، میرے کپڑے اس بستی میں سب سے مہنگے ہونے چاہیے، میری چپل سب سے مہنگی ہونی چاہیے، میری چوڑی سب سے مہنگی ہونی چاہیے۔ کیا کرتے بھائی؟ مہنگی لگے کیا کرتے؟ انہیں بھی مر جاتا، جس نے مہنگی نہیں لی تو بھی مر جاتے، دونوں میں مٹی مل جاتے، بات ختم ہو گئی۔ ایسی تو بھی گمنام ہو جاتی، ایسی وہ بھی گمنام ہو جاتی۔ تو اس لیے اس اخیر عشرے کی جتنی ناقدردانی مسلمانوں نے کی ہے، اتنی قدردانی اتنی ناقدری کسی نے نہیں کی ہے۔ اور پہلے ایک زمانہ تھا، لوگ جو ہے اپنے بچوں کو کپڑے سلنے سکھاتے تھے، عورتوں کو کپڑے سلنے سکھاتے تھے، لیکن آج کیا زمانہ ہے، جس گھر میں جس بچے کو کپڑے سلنے آتے اس کو بولتے غریب ہے۔ آج کپڑے اگر کوئی سل رہا تو اس کو غریب مانا جاتا، جس کو کپڑے سلنے نہیں آتا اس کو مالدار مانا جاتا۔ دیکھو الٹی بات، یہ الٹی بات ہے نہیں، جس کو کپڑے سلنے آتا اس کو غریب مانا جاتا۔ پہلے کیا کرتے تھے، عورتیں جاتی تھی اور وہ کپڑے لے کے آتی تھی، گھر میں سلتی تھی۔ اب ویسا نہیں ہے، اب ریڈی میڈ کپڑے ملتے ہیں۔ کئی بار تو سینا ہی نہیں آتا، کیا سیکھے پھر؟ چغلیاں کرنے سیکھے، لڑائیاں کرانا سیکھے،
ननद की लड़ाई कराना सीखे, और भावत से लड़ाई करना सीखे, और देवरानी से लड़ाई करना सीखे, और सास से लड़ाई करना सीखे, बहू से लड़ाई करना सीखे। ये सीखे, अगर नहीं सीखे तो कोई सिलाई नहीं सीखे। अब पूरी बस्ती में आप उठा कर देख लें, अगर पूरी बस्ती में 100 घर हैं, वो 100 घर में से सिर्फ 10 घर ऐसे निकलते हैं जिनको सिलाई आती, वरना 90 घर ऐसे जिनको कोई सिलाई नहीं आती। तो अपने हिसाब से तो रेडीमेड कपड़े सिलाने का अगर सिला रहे हैं तो देखो मर्द सीने वाला है, मर्द सीने वाला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तिबरानी की रिवायत है, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी किसी गैर महरम के हाथ में हाथ दे दे, या कोई लड़की किसी गैर महरम के हाथ में हाथ दे दे, तो क़यामत का दिन होगा। अभी किस हिसाब किताब शुरू नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। हिसाब किताब शुरू होने से पहले इनके हाथों में आग के अंगारे दिए जाएंगे कि अभी हिसाब किताब जब होगा होता रहेगा, जब तक तुम आग के अंगारे लो। ये ऐसे नहीं जिसको फेंक देता, वो आग के अंगारे चिपक गए, सो जैसे खाल चमड़ा है, इसको निकाल नहीं सकते, इसी तरह वो आग का अंगारा भी चिपक जाएगा। ये कौन है? ये वो हैं जो टेलर औरतों के नाप ले रहे हैं। भाई इतने सारे काम है दुनिया में, ये एक काम बचा क्या? औरतों के कपड़े सीने का काम। औरतें, और उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है मुसलमानों की। जो मुसलमान औरतें आदमी के पास जाकर अपना नाप दे रही हैं, अल्लाह रहम करे, मेरे को तो बताने भी शर्म आती किस तरह वो नाप लेते हैं, किस तरह वो नाप लेते हैं बताओ। उसको भी शर्म नहीं आती। हम यहाँ अपने कपड़े सिलाने जा रहे हैं टेलर के पास, उन्हें भी आदमी, हम भी आदमी है, हमें भी जब वो उठाता है कि भाई अपना कुर्ता उठाओ, आपका पजामा देखेंगे तो मैं पजामा देता नहीं हूँ, मैं कपड़े जो है वो दे के जाता हूँ, भाई ये कपड़े इनके नाप से सिल दो। हमें शर्म आती है मर्द होते हुए कि हम अपना पाजामा और अपने कपड़े उनको, अपने जो है अपना सीना उनको दिखाएं कि कैसा सीना है। और यहाँ औरतों को कोई शर्म नहीं आ रही, तो कितनी डूब मरने की बात है। तो मैं कहता हूँ अपनी औरतों को, ख़वातीन को, अपने बच्चों को जो है वो कपड़े सिलने सिखाए, ताकि इस जो है बदनुमा दाग से बच जाए, वरना पूरी ज़िंदगी का रोना है। अगर कपड़े अभी नहीं सिले सीखना तो पूरी ज़िंदगी का रोना है। सिलाना पड़ता भाई, कैसा भी मजबूरी है, सिलाना पड़ता। लेकिन हमारी औरतों को भी जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक वो टेलर नाप लेता नहीं, और उन्हें भी होशियार है, 4-5 बार नाप लेता, पहले फिसल गया, फिर ये हो गया, फिर कम हो गया। बाज़ तो ऐसे ख़तरनाक और ऐसे जालिम इंसान है कि वो औरत को दोबारा भी बुला लेते कभी कभी। तो भी वो पहले मैं लिखा था, वो बच्चा हमारा फाड़ दिया बुक, अब दोबारा नाप लेने का है। अल्लाह के अज़ाब से ऐसे लोगों को डरने लगता है। तो हमें जो है अपने घर में रहकर अपने कपड़े खुद सिलना है। और अगर शॉपिंग को जा रहे, हर औरत को चाहिए कि वो अपने मर्द के साथ, अपने अगर शादी नहीं हुई तो अपने भाई के साथ, वालिद साहब के साथ जो है वो शॉपिंग करने जाए, और एक ही मरतबा पूरे सामान लेके आ जाए। बाज़ार की जीनत नहीं बनना है, बाज़ार की जीनत यहाँ पर बनेंगे तो कल क़यामत के दिन बहुत सख्त पकड़ होगी। और एक और रस्म है, हमारी नौजवान लड़कियाँ जब तक दूसरे से मेहंदी नहीं लगाती उनको मज़ा नहीं आता। मेहंदी की रस्म, मेहंदी लगाना नहीं सीखे तो क्या सीखे? अगर लगा रहे तो मर्दों के पास जाने की क्या ज़रूरत है भाई? टैंक बॉन्ड पर बैठे हुए बहुत सारे खैरताबाद में लाइन से बैठे हुए, जाकर देखो आप। और सारी औरतें जो है लड़कियां, उनके हाथों में हाथ देखी हुई है और हाथ दी हुई हैं, और वो जो है मेहंदी लगा रहे हैं। और जो ले जाने वाला कौन है? बाप। इससे बड़ा बेगैरत और इससे बड़ा बदनसीब बाप कौन हो सकता है जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को किसी गैर महरम के पास लेके लाओ जी तो उनको मेहंदी लगाओ। और उन्हें क्या है, उन्हें हंस के मुस्कुरा के बात करता है। बाप भी खुश हो जाता, ओ क्या अच्छा बंदा है, क्या अच्छा आदमी है। और भाई यहाँ बेटी को जो है कितना पर्दा है औरत का सबको मालूम है। यहाँ औरत का आवाज़ का भी पर्दा है। औरत को तो, और बेटी को ये इजाज़त नहीं है वो यहाँ तक अपने आस्तीन जो है यहाँ तक अपने बाप के सामने खोले, भाई के सामने खोले, और वहाँ जो है यहाँ तक बाजू खोले हुए, गैर महरम को अपना हाथ दिया हुआ है। और बाप भी खुश है, बेटा भी खुश है, और भाई भी खुश है, और सामने बैठा हुआ बड़ा मुस्कुरा रहा है। आपको मालूम है वो कितना मज़ा लेता होगा, कितने रोज़ाना कितनी लड़कियों के हाथ पकड़ता होगा, कितनी लड़कियों के हाथ दबाता होगा। और मेहंदी लगा रहा है हाथों पर, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है? पूरे जिस्म पर उसकी नज़र है। और जब वहाँ से आप आ जाती हो तो आपके आने के बाद उन्हें कैसे कैसे कमेंट्स करते होंगे, क्या मस्त लड़की थी भाई वो। अस्तगफिरुल्लाह। बताओ, शर्म से यहाँ हम ये बोलते हुए पानी पानी हो जा रहे, लेकिन हमारी लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा ये कैसा अजीब जो है कैसी रस्म शुरू हो गई है। तो अपने घरों में मेहंदी लगाना सीखें ताकि हम आपस में मेहंदी लगाए, वरना वो तो कितना लुच्चा लफंगा है कि उसने जाना कितनी लड़कियों के हाथ पकड़े हैं, कितनी लड़कियों के हाथ दबाए हैं। और इस बाज़ लोग तो इतने ख़तरनाक है, तारीफ़ करते हैं। आप कौन से कॉलेज में पढ़े, आप कहाँ पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े, आप क्या है। बात होते 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 नंबर भी एक्सचेंज हो गए और फिर बहुत कुछ हो गया, और फिर बाप को जो है शर्मिंदगी से डूब के मरना पड़ता है। तो वो शर्मिंदगी वहाँ तक ना जाए, उससे पहले क्या है जो है अपने घर में ही ये सब काम करे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अफसोस है ऐसे वालिदैन पर जो वालिदैन अपने बच्चों को, अपने नौजवान बच्चों को ऐसे लेकर जा रही हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, चलो एक वाक़या मैं बता देता हूँ आपको। तो इनको एक लड़की, एक औरत पसंद आई, तो उस औरत के घर पैगाम भेजा कि मुझे आप पसंद हो। तो उन्होंने वहाँ से पैगाम भेजा कि मैं तो पर्दे में थी, मैं तो बुरखे में थी, मेरी तो सारी चीज़ ढकी हुई थी, ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसको देखकर तुम्हें मैं पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें हैं,
آپ کی آنکھ کو دیکھ کر آپ مجھے پسند آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے چاقو لیا اور اپنی آنکھوں کو نکالا، پلیٹ میں رکھا اور اپنی آنکھوں کو بھیج دیا کہ جن آنکھوں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی، اب ان آنکھوں کے ساتھ میں اللہ کے پاس جاؤں مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے وہ آنکھیں مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھیں تم لے لو، آنکھیں واپس کر دو۔ یہ ہے عورت۔ اور یہاں کیا حال ہے؟ یہاں عورت جو ہے بن سنور کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ہماری نوجوان بچیاں نوجوان اور جو ہے ٹینک بونڈ پر، حسین ساگر پر، خیرت آباد میں اور پورے چاند میں مہندی لگانے جا رہی ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے وہ۔ اور لگانے والا چاہے مسلمان ہو، بہت لوگ بہانہ انہیں مسلمان تھا، مسلمانوں تو کیا ہوا بھائی، پردہ تو سب سے ہے نا، مسلمانوں اگر کون بھی ہو تو پردہ سب سے ہے۔ گھر میں یہ سب کام کرنے کا ہے، کپڑے عید کے گھر میں سلانے کا ہے، مہندی گھر میں لگانے کا ہے، باہر نہیں۔ ورنہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کسی غیر محرم کو ٹچ کرنا، کسی غیر محرم کو ٹچ کرے یوں صرف تھوڑا سا، اور تمہارے بدن کے اندر کیل ٹھوکی جائے تو قیامت کے دن کا جو عذاب ہے تم یہ بولو گے کہ میرے بدن میں کیل ٹھوک دو، یہ مجھے پسند ہے، لیکن کہ میں کسی غیر محرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں مزہ نہیں آتا جب تک ٹچ نہیں کر رہے۔ چار مینار کو ہمارے نوجوان جا رہے بھی اس لیے کبھی اس کو ہاتھ مارے کبھی اس کو ہاتھ مارے، ڈر جائیں اس عذاب سے، ڈر جائیں۔ رمضان مبارک میں اپنی نیکیوں ضائع نہ کریں۔ بڑی مشکل سے تو چند نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوئی ہے، انہی کو اگر ہم نے اسی طرح ضائع کر دیا انہی کو، تو پھر کس طرح جو ہے کامیاب ہوں گے، کس طرح جنت ملے گی۔ تو رمضان مبارک آج ختم ہونے والا ہے، کل انشاءاللہ اگر آج چاند دیکھا تو کل عید ہو جائے گی۔ تو اس عید پر ہمیں غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ غریبوں کا خیال کیسے کرنا ہے؟ فطرہ ادا کر کر۔ فطرہ میں پچھلے جمعے میں بتایا، اب بھی روزانہ بتا رہا ہوں، میں تھوڑی سی پھر سے بتا دیتا ہوں کہ فطرہ ہر اس آدمی پر جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ فطرے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، فطرے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن سے پہلے اگر کسی کے پاس اتنے پیسے یعنی 40,000 روپے آ گئے تو اس آدمی کو واجب ہے کہ فطرہ ادا کرے۔ اور فطرے کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے اوپر فطرہ ہے کہ نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں میرے اوپر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فطرہ ہے۔ 80 روپے کے واسطے یہاں دوستوں کو لے کے جا رہا ہوں، پارٹیاں کر رہا ہوں بڑی بڑی، دوستوں پہ ہزاروں روپے لٹا رہے ہو، اور یہاں پکنک کو جا رہے ہو، ہر مہینے پکنک پہ ہزاروں روپے لٹا رہے ہو، جب آپ کو فکر نہیں رہتی کہ میں جو ہے غریب ہوں، میں قرضے میں ہوں، میں مقروض ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، لیکن فطرے کے 80 روپے دیتے ہوئے آدمی کی جان نکل جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تمہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کوئی محبت نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کا فطرہ 80 روپے ہے، ایک آدمی کی طرف سے 80 روپے ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، عید کی نماز کے بعد نہیں، عید کی نماز سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو ادا ہو گیا، عید کی نماز اس کی نماز کے بعد ادا کرا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ ایک عام صدقے کی طرح ہے، لیکن وہ صدقات وہ ثواب تو نہیں ملتا جو عید کی نماز سے پہلے فطرہ کا ثواب ملنا تھا۔ تو ہر آدمی جتنے بھی گھر کے اندر موجود ہیں زندہ ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے نہیں ہے، جو لوگ زندہ ہیں یا جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا، یا جو بچہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اندھا ہے، کانا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کون بھی ہو کیسا بھی ہو، سب کی طرف سے فطرہ ہر آدمی کی طرف سے 80 روپے ادا کرنا ہے۔ گھر میں ہوتے ہی کتنے، گھر میں 4-5 جنے تو ہوتے، وہ 4-5 جنوں کے اگر 500 روپے بھی چلے گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ عذاب سے بچ جاتے قیامت کے دن سے۔ تو یہ تو ضمیر کی بات ہے، ضمیر اگر زندہ ہے، جس آدمی کا ضمیر زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، غیرت تھوڑی بہت موجود ہے، وہ آدمی کبھی یہ نہیں کہتا ہے فطرے کے واسطے میں قرضے میں ہوں۔ لیکن جس آدمی کا ضمیر مر چکا، ایمان مردہ ہو چکا، اور جس آدمی کا جو ہے بالکل ضمیر اور غیرت بالکل ختم ہو چکی، بے شرم ہو چکا ہے، تو ایسا آدمی یہ پوچھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو قرضہ ہے، پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ 80 روپے کے واسطے کوئی قرضہ نہیں ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے، جب عید کی نماز ہوگی اس سے پہلے آپ کو ادا کر دینا ہے۔ اور غریبوں کا خیال کرنے کے واسطے فطرہ ادا کرنا ہے۔ غریبوں کا خیال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو عید کی نماز سے پہلے رمضان مبارک میں ہی ان کا کپڑوں کا کاروبار تھا، کپڑوں کی دکان تھی، تو رمضان مبارک میں ہی اعلان کر دیتے تھے ہماری بستی میں جتنے غریب بچے ہیں سب آ جاؤ، غریب بچیاں ہیں سب آ جاؤ۔ تو جتنے بھی غریب بچے اور غریب بچیاں ہوتی تھی سب ان کے پاس آ جاتے تھے، سب کو کپڑے سلاتے تھے۔ اور عید کے دن جب وہ غریب بچے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو ان کی زبانوں پر 2 جملے ہوتے تھے، لیکن وہ جملے نہ ہم کسی سے سن سکتے ہیں اپنے واسطے، نہ ہم نے ایسے کام کیے کہ وہ 2 جملے ہمارے واسطے کوئی بولے۔ 2 جملے کیا ہوتے؟ پہلا جملہ یہ ہوتا، یا اللہ تو امام ابو حنیفہ کو صحیح سلامت رکھ، تو امام ابو حنیفہ کو صحیح سلامت رکھ، اسی دعا میں ساری بات آ گئی، یعنی سب چیز سے صحیح سلامت، ایکسیڈنٹ، بیماری اور قرضے، سب چیز سے صحیح سلامت۔ اور دوسرا جملہ کیا ہوتا؟ یا اللہ امام ابو حنیفہ نے ہم غریبوں کی مدد کی، آج ہم غریبوں کو بھی مالداروں کے
ساتھ بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، موقع ملا تو اللہ امام ابو حنیفہ کے حساب کو آسان فرما دے۔ غریبوں کی یہ دعا، ہم نے بھی کبھی یہ دعائیں لی ہیں۔ اپنے واسطے تو 20,000 کا فون لیا، اپنے واسطے 20,000 کا، 30,000 کا، 25,000 کا فون لیا، لیکن جب کسی غریب کو دینے کی باری آتی، میرے جب میں تو کچھ نہیں ہے، خالی جیب ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، مقروض آدمی ہوں، یہ ہے وہ ہے، رونا شروع کر دیتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے کروڑوں مانگنے تیار ہے۔ میں نے بعض آدمی دیکھے ہیں وہ اللہ سے مانگتے کیا، یا اللہ مجھے 56 کروڑ دے دے، 56 کروڑ، یہاں 56 روپے کسی کو دینے تیار نہیں ہے۔ بتاؤ ایسا آدمی، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، اللہ سے مانگنے کو کروڑوں تیار ہے لیکن اللہ کے راستے میں ایک چونی دینے تیار نہیں ہے۔ اور رمضان مبارک میں تو ایک دیا تو 70 کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو آدمی رمضان مبارک میں ہو یا کبھی بھی پورے سال میں کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتے ہیں، جس طرح آدمی ایک بچے کو پالتا ہے تو اس طرح اس کو پالتے ہیں۔ جب یہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد جب نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے پیشانی تک اور اپنی ناک تک، اس وقت یہ اپنے صدقے کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہوں گا، خوش خوش۔ لوگ پوچھیں گے بھائی تو اتنے آرام سے گائے کو ہے؟ انہوں بولے گا یہ میرا صدقہ ہے، یہ میں نے جو دنیا میں اللہ کے نام پر دیا وہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے بخیل، اتنے کنجوس، ہمارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، ہمارے کو کسی کو دینا ہے یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا، نہ جانے کیوں خیال میں نہیں آتا۔ اللہ رحم کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو آدمی 80 روپے فطرہ دینے کے واسطے اس سے بہانہ لگا رہا، وہ اپنی بیوی کو کیسا شاپنگ کرائے گا، وہ اپنی بیٹے کو کیسا شاپنگ کرائے گا۔ تو ہمیں غریبوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عید کے دن جتنے بھی غریب ہوتے تھے ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے۔ جتنے غریب ہو سب آ جاؤ، تم میرے بیٹے ہو، سب غریبوں کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی کسی بستی میں کسی کو اپنا بھائی بنا لے، اپنا بیٹا بنا لے، اپنا دوست بنا لے؟ تو بھائی تم میرا دوست ہو، چلو بھائی تمہیں جو ہے 500 روپے عید میں دے دیا۔ تو عید کے دن سب کو خوش کرنا ہے، غریبوں کو خوش کرنا ہے۔ تو اور اگر کسی نے روزہ توڑ دیا، رمضان مبارک کے 30 روزے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ ایک روزہ توڑ دیا تو ایک غلام آزاد کرے۔ اب ایک غلام آزاد کہاں سے کرے گا؟ غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، تو کیا کرے؟ دوسرا کام یہ کرے 60 روزے رکھے۔ ایک روزے میں یہ حال ہے تو 60 روزے میں کیا حال ہوگا؟ یہاں رمضان مبارک کے 30 روزے نہیں رہ رہے بھائی، 60 روزہ کہاں سے رکھیں گا؟ تو تیسرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان بتا دیا۔ اگر کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو جس نے روزہ توڑ دیا ہے، بڑا قہر اس کے اوپر نازل ہوتا ہے جو آدمی روزہ توڑ دے۔ اور جو آدمی روزہ رکھ رہا ہی نہیں، اس کا تو بس پوچھو مت کیا عذابات ہیں، میں نے پہلے تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ تو تیسرا کیا ہے؟ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت میں کھانا کھلائے۔ جس آدمی نے روزہ توڑ دیا 60 مسکینوں کو 2 وقت میں بھر پیٹ کھانا کھلائے، بالغ کو کھانا کھلائے، چھوٹوں بچوں کو کھلانے سے زیادہ نہیں ہوگا، یا ایک ہی آدمی کو 60 دن تک 2 وقت میں بھی کھانا کھلا سکتا ہے، یہ تو ہے کفارہ۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے۔ بھائی ضعیف تھے، بزرگ تھے، کیا کرے؟ بیمار تھے، کیا کرے؟ روزہ نہیں۔ تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے پہلے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ 30 روزے چھوڑ دیے یا 20 چھوڑ دیے، 10 چھوڑ دیے، 15 چھوڑ دیے، 5 چھوڑ دیے، 2 چھوڑ دیے، پہلے تو رمضان مبارک کے بعد ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ان کو ادا کروں گا، ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ادا نہیں ہو سک رہے، بھئی بیماری زیادہ ہے یا کمزوری ہے، ادا نہیں ہو رہے، تو کیا کرے؟ وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ تو ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک فطرہ، جتنا ایک فطرہ ہوتا ہے 80 روپے، اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یعنی ایک روزے کا اگر نہیں رکھا تو 80 روپے آپ کو ایک روزے کے دینے ہیں، 2 روزے کے اس کے آپ نے حساب لگا لیں۔ اگر کسی آدمی نے 30 روزے نہیں رکھے ہیں تو 30 روزوں کو 80 روپے کے حساب سے لگائیں تو 2400 روپے ہوتے ہیں۔ تو 2400 روپے 30 روزوں کے، یہاں پر 2400 روپے میں جان بچ گئی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے روزہ بھی نہیں رکھا، کسی آدمی نے فدیہ بھی ادا نہیں کرا، تو قیامت کے دن پھنس جائے گا وہ آدمی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس چانس تھا نا بھئی، تو نے وہ بھی استعمال نہیں کیا، یہ بھی استعمال، یعنی تو نے فدیہ بھی نہیں ادا کرا، روزے بھی نہیں رکھے، لہذا وہ قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ ورنہ اگر فدیہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے یا اللہ میں روزہ تو نہیں رکھ سکا، تجھے معلوم تھا میں بیمار تھا، تجھے معلوم تھا میں کمزور تھا، ضعیف تھا، لیکن میں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے، تو وہ آدمی بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، ورنہ قیامت کے دن بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اور جس طرح بعض عورتوں کا خیال یہ ہے کہ عورتوں پر بھی عید کی نماز ہے، عورتوں پر کوئی عید کی نماز نہیں ہے۔ عورت کو عید کی نماز مردوں پر ہے، اور عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہے۔ جب عورتیں اگر عیدگاہ کے اندر آ رہی ہیں عید کی نماز پڑھنے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتی ہے، لیکن عورتوں کو جب انتظام نہیں ہے عیدگاہ کے اندر تو آپ گھروں میں رہیں۔ اور عید کے دن مردوں پر بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کوئی نماز نہیں ہے،
کوئی نماز نہیں ہے. آپ جو ہے عید کے دن جو ہے اشراق اور وہ چاشت پڑھنے کی کوشش نہ کریں، نہ پڑھیں. عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کوئی نماز نہیں ہے. اور عورتوں پر عید کے دن کوئی نماز نہیں ہے، ان کو عید کی نماز ادا نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کسی عورت کو خواہش ہو رہی پڑھنے کی تو وہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان صحیح سلامت کے ساتھ گزار دیے. یہ صرف مردوں پر ہے. شکریہ کے واسطے عورتیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح جو آج کی رات ہے، یہ جو رات ہے، یہ اس رات کو پتہ کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ کیا مطلب؟ انعام تقسیم ہونے کی رات. انعام تقسیم ہونے کی رات، یعنی آج کی رات انعام ملے گا. کس کو انعام ملے گا یہ سوچنے کی بات ہے. یہ انعام اس کو ملے گا کہ جس نے یہ 30 دن اس طریقے سے گزارے ہیں جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے. یہ 30 دن نماز نہیں چھوڑی، یہ 30 دن تراویح نہیں چھوڑے، یہ 30 دن ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، تو آج کی رات اس کو انعام دیا جائے گا. اس کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو آج انعام ملے گا. تو بد نصیب وہ انسان ہے کہ جس کو آج بھی انعام نہیں ملے گا. آج بھی انعام نہیں ملے گا. تو آج کی رات ہمیں ہوٹلوں پر، چبوتروں پر، کٹوں پر، چائے کی بنڈی پر، پان کی بنڈی پر نہیں گزارنا ہے. آج کی رات یہ سوچے کہ آج لیلۃ الجائزہ انعام تقسیم ہونے کا دن ہے، آج انعام ملے گا. اس لیے آج میں اس رات کو اس طرح گزاروں گا جس طرح میرے اللہ مجھ سے چاہتے ہیں. جس طرح میں نے پچھلے 30 روزے گزارے ہیں، 30 راتیں جو گزاری ہیں رمضان مبارک کی، اسی طرح مجھے آج کی رات بھی گزارنی ہے تاکہ مجھے بھی انعام ملے. ورنہ انعام نہیں ملے گا. لیکن انعام جن کو ملے گا وہ خوش نصیب لوگ ہیں، جن کو انعام نہیں ملے گا وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. وہ لوگ فکر کریں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ فرشتے جاؤ مصافحہ کرو، سلام کرو. تو فرشتے ان سے مصافحہ سلام کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان 30 راتوں کو صحیح طریقے سے گزارا ہے، اور جن لوگوں نے ان 30 راتوں کو بری طریقے سے گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، IPL دیکھتے ہوئے گزار دیا، ان لوگوں کے واسطے اس رات میں فرشتے ان سے کوئی مصافحہ، کوئی سلام نہیں کریں گے. تو ہر آدمی کوشش یہ کرے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے، عید کی رات آدمی کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. عید کی رات جو آدمی عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا، ایسا آدمی زندہ ہوگا. اس کا دل زندہ ہوگا، مردہ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ہر آدمی گھبرا ہوا ہوگا. لیکن جو آدمی عید کی رات میں عبادت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ آدمی گھبرا ہوا نہیں ہوگا. اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی 5 راتیں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. جو آدمی 5 رات عبادت کر لے اس آدمی پر جنت واجب. سب سے پہلے عیدین کی رات، عیدین بولے تو بقرہ عید کی رات، عید الفطری کی رات 2 رات، شب قدر کی رات، شب برات کی رات 3 رات، اور 4 رات، 5ویں رات عرفے کی رات، 9 ذی الحجہ عرفے کی رات. تو جو آدمی ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو انعام تقسیم ہونے کا رات ہے. تو ہر آدمی کوشش ہے کہ یہ سوچے ہر آدمی کہ میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ آج کی رات مجھے انعام ملے گا یا نہیں ملے گا. آج کی رات رمضان اللہ کا مہمان ہے. رمضان آج یہاں سے جدا ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 کام کرے گا، ایک تو سفارش کرے گا، تعریف کرے گا، دوسرا شکایت کرے گا. لہذا ہر آدمی سوچے کہ میرا رمضان میرے بارے میں میری شکایت کرے گا یا میری تعریف کرے گا. اگر شکایت کرے گا تو رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، بد نصیبی کا مقام ہے. اگر میرا رمضان اللہ سے میری تعریف کرے گا تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات. تو ہر آدمی سوچے کہ میرا رمضان یہاں سے جا رہا ہے تو اللہ سے میری تعریف کرے گا، یا میں نے کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ مجھے آج انعام ملنے والا ہے. انعام کس کو ملتا؟ جو یہاں حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں ان کو انعام ملتا. باقی ان کے پاس 1000 آدمی نماز پڑھنے کو نہیں ملتا انعام. ملتا ان کو؟ کوئی بھی نہیں ڈالتا کسی کے گلے میں گل پوشی کسی کو نہیں، یا اس کی کرتے. کہیں انہیں کرا، انہیں قرآن سنایا، انہیں اللہ کو راضی کرا، انہیں اتنا بڑا کام کیا تو اس کو انعام مل رہا. تو آج کی رات انعام اسی کو ملے گا جس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے. تو ہر آدمی کو سوچنے کا مقام ہے کہ آج کی رات مجھے انعام ملنے والا ہے یا نہیں. آج کی رات رمضان یہاں سے جب جائے گا اللہ کے پاس میری شکایت کرے گا یا میری تعریف کرے گا. تو بڑے خوش نصیب وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے 30 روزے رکھے، 30 تراویح پڑھے. ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تو رمضان مبارک جب یہاں سے جائے گا تو ان کی تعریف ہی کرے گا. اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ساری بستی میں پھیل جاؤ، سارے راستوں میں پھیل جاؤ، اور سارے گلی محلے میں، چوراہے پر اور ہر جگہ پھیل جاؤ جہاں جہاں پر مسلمانوں کا استقبال کیا جائے. جس طرح کوئی بڑا آدمی آتا ہے انہیں بیچ میں سے جاتا ہے اور دونوں طرف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے استقبال کے واسطے پھول ڈالتے ہیں. تو اسی طرح وہ فرشتے بھی پھول ڈالتے ہیں اور
ان کے استقبال کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو مرحبا مرحبا خوش آمدید کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں میرے بندے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ آپ کے یہ نیک بندے، آپ کے بندے جو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں کی اس آواز کو جنات انسان نہیں سنتے، باقی ہر جانور جنات اس آواز کو سنتے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چلو اپنے کریم رب کی طرف، یعنی چلو عیدگاہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے راضی کر لیا، اب ان کا انعام کیا ہے؟ ایک مزدور جب آدمی مزدوری کر لیتا ہے اس کا انعام کیا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ اس کو مزدوری پوری دے دی جائے، اس کو انعام دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے مرتبے کی قسم، تم گواہ رہو، تم گواہ رہو۔ ایک دن تم نے کہا تھا نا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسانوں کو کائے کو پیدا فرما رہے؟ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا انسانوں کو کیوں پیدا فرمائے؟ تو نافرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس دن تم نے کہا تھا نا آج دیکھو کہ میرے بندے میری محبت میں سب کے سب عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میری محبت میں آئے ہیں تو اس طرح جب عیدگاہ کو جانا ہے تو اللہ کی محبت میں جانا ہے۔ اللہ کی محبت میں وہ آدمی جاتا ہے جس کے دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی تکبر نہیں ہوتا، لیکن سینہ چوڑا کر اور یوں کر جب آدمی عیدگاہ کو جائے گا اور میرے تو بہترین کپڑے ہیں، میرے پاس 5000 کی پینٹ ہے اور 2000 کی میری جو ہے جوتے چپل ہیں، تو ایسا آدمی کے واسطے انعام نہیں ہے۔ یہ انعام اس آدمی کے واسطے ہے جس نے اپنا تکبر عید کی نماز سے پہلے ہی دفن کر دیا ہے۔ لیکن جو آدمی دوسروں کو دکھانے کے واسطے میرے پاس برانڈیڈ کپڑے ہیں، میں چپل پہن کے آیا، ایک آدمی تھا وہ تو عید کی نماز کو جا رہا تھا، چھوٹا بچہ چپلوں کے واسطے ٹھہرا ہوا تھا کہیں میری چپل چر نہ جائے، بعد میں معلوم ہوا تو 5000 کی اس چپل تھی، 5000 کی چپل لانے والا، 5000 کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 100 روپے کی چپل میں بھی وہی کام آتا، وہ 100-200 روپے کی چپل لا لے کر باقی جو بچے وہ بستی میں کتنا غریب ہے ان کی مدد کرے تو آج تیرے کو دعا ملتی تھی۔ لیکن ہمیں دعائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کو بولے تو لوگ میرے سے دعا لینا، بھائی لوگ میرے سے دعا لینا، میں کہیں کو کس سے دعا لیتا ہوں؟ کہیں کو تو میں بہترین آدمی ہوں، اب بھی میں جو ہے غوث پاک سے مل کے آیا ہوں، میرا تو یہ مقام ہے، لوگوں کی سوچ یہ ہے۔ تو انعام تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو ہے میری عزت کی قسم، میرے مرتبے کی قسم کہ آج ان لوگوں نے مجھے راضی کیا، تو ان کا بدلہ یہ ہے جو آدمی 30 روزے رکھ لیا مجھے راضی کر لیا، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے روزوں کے بدلے میں، تراویح کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، نمازوں کے بدلے میں نے ان کی بخشش کر دی اور ان کو ایسا کر دیا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اور یہ امام بہقی اس روایت کو، اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ آج جب عیدگاہ سے لوٹیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں میں نے بخش دیا، میں تم سے راضی ہو گیا، میرے بندو تم سے میں راضی ہو گیا عید کے دن، اب تم جب یہاں سے جاؤ تو خوش اپنے گھر جاؤ اور تم بخشے بخشائے ہو، تم کو میں نے بخش دیا ہے، بخشے بخشائے جاؤ۔ لیکن اس آدمی کے واسطے ہے کہ جس آدمی کا عید کے بعد فلم دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے، ورنہ کتنے بدنصیب، اور کیا کہوں ان الفاظوں کو بولتے مجھے خوش شرم آتی ہے، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں زندگی میں ان الفاظوں کو بولوں گا، میں ایسے کمبخت اور نالائقوں کا اپنی زبان پر نام لوں گا، لیکن کیا کریں معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنی گندگی پھیل چکی ہے، اتنی برائی پھیل چکی ہے کہ ہمیں مجبور ہو کر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر یہ نام لینے پڑتے ہیں۔ عبادتیں اس کی قبول ہوں گی جس کا عید کے بعد فلمیں دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جس آدمی نے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سلمان خان کی مووی کے ٹکٹ رمضان میں ہی بک کرا لیے۔ عید کے بعد جس آدمی کا فلم دیکھنے کا پلان ہے، فلم دیکھنے کا ارادہ ہے، تو ایسا آدمی کہ میں قسم کھا کر بولتا ہوں ایسے آدمی کی پورے رمضان میں کوئی جو ہے عبادت قبول نہیں ہوئی، چاہے اس نے مصلی پھاڑ دیا، جانماز پھاڑ دیا، چپلیں گھس دیا، کپڑے پھاڑ دیا، قرآن پڑھ لیا، قرآن پڑھ کر جو اتنا قرآن پڑھ دیا ٹرک بھر دیا، تو ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جس آدمی کا عید کے بعد سلمان خان کی یا کسی بھی خان، کوئی بھی خان ہو، ہمارا کسی خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی خان نہیں لگتا ہے، ہم ابو بکر کو ماننے والے ہیں، ہم عمر کو ماننے والے ہیں، ہم عثمان و علی کو ماننے والے ہیں، یہاں لوگ غوث پاک کے دیوانے ہیں، یہاں خواجہ غریب نواز کا نام لینے والے ہیں، یہاں ہم اپنے علماء کو ماننے والے ہیں، یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر جنت میں جانے والے ہیں، یہاں ہمیں امید ہے کہ ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جامع کوثر، حوض کوثر عطا فرمائیں گے جو ان برائیوں سے بچائے۔ لیکن جب یہ بات بولتے ہیں، ابھی ایک دن بات چل رہی تھی تو ایک آدمی میرے سامنے بول رہا تھا نہیں انہیں بہت اچھا آدمی ہے سلمان خان، ارے یہاں ہمارے کپڑے پھٹ گئے، چپل گھس گئی، ہماری جانمازیں پھٹ گئی، نماز پڑھاتے پڑھاتے پورا قرآن اور گلا سوکھ گیا، قرآن پڑھاتے پڑھاتے، یہاں سیرت بیان کرتے کرتے، اللہ کی تعریف کرتے کرتے ہم لوگ یہاں مرنے والے ہیں، ہماری تعریف کرنے تیار نہیں ہے۔ ایک کمبخت نالائق جو روزانہ ہر عورت کے سامنے نئی عورت کے ساتھ روزانہ راتیں رنگین کرتا، اس آدمی کی تعریف کرنے تیار ہے تو؟ بخاری کی روایت، حضور نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، جو آدمی دنیا میں جس آدمی سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم قسم کھا کے بولتے ہیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے سب ابو بکر کو ماننے والے ہیں، ابو بکر کے دیوانے ہیں، تو لہذا ہمیں ابو بکر، عثمان و علی سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، امام حسن حسین سے محبت ہے، تو قیامت کے دن ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ امام حسن حسین کے ساتھ ہوں گے۔
جاؤ سلمان خان کو ماننے والا اس کے ساتھ جاؤ جہنم میں، جب تک نہیں انہیں مسلمان ہے بھائی، جب تک توبہ نہیں کرتا ہماری نظروں میں وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. آج توبہ کر لے کل ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، لیکن جب تک توبہ نہیں کرتا اس غار میں، اس ذلت کے گہرے غار میں پھنسا ہے. کوئی بھی خان ہو، کسی خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہمارا ہی کسی خان سے تعلق ہے، جب مسلمانوں کو اس دیش سے نکالنے کی باری آئی کہاں گئے تھے وہ مسلمان؟ کہاں گیا تھا تمہارا سلمان خان؟ کیوں نہیں بولا؟ کیوں اس کی زبان نہیں نکلی؟ کیوں اس کو سانپ سونگ گیا؟ کیوں اس کی زبان پہ تالے لگ گئے؟ کہاں گیا تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس آدمی کا رمضان کے بعد فلم دیکھنے کا ارادہ ہے، ایسے آدمی کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. رمضان کیوں آیا؟ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لعلکم تتقون. رمضان دینے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے نفرت ہو جائے. 30 رمضان ملنے کے باوجود یہاں ایک کتا پالتے ہیں، اس کو 10 دن ٹریننگ دیتے ہیں، وہ بھی ٹرین ہو جاتا ہے. یہاں ایک بکری پالتے ہیں، اس کو 3 دن گھر میں لائے، بکری کو معلوم ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے. یہاں مرغیاں پال لو آپ، مرغیاں 1 دن پالے تو دوسرے دن معلوم ہو جاتا ہے یہ میرا گھر ہے. ہر آدمی گھوڑا پال لو آپ، کوئی بھی جانور پال لو، اس کو 10 دن 20 دن ٹریننگ دیں گے آپ، اس کو بھی ٹرین ہو جاتا، اس کو بھی معلوم ہو جاتا، انہیں بھی بدل جاتا، اس کو معلوم ہے وہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر یہ ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو اللہ نے رمضان مبارک کے 30 روزے دیے، 30 دن دیے، لیکن اس 30 دن میں بھی مسلمان نہیں بدلا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. لہذا ہمیں جس طرح رمضان مبارک میں، اس طرح رمضان مبارک کے بعد بھی ان فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں سے بچنا ہے. بعض لوگ جو ہے انہوں نے ٹکٹیں بک کرا لی، ہم سلمان خان کی مووی دیکھنے جائیں گے، تو خدا کی قسم قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگے، پھر انہی کے ساتھ. اور میں اگر وہاں رہا اور آپ کی دعاؤں سے جنت میں گیا تو میں تو خود بولتا ہوں بھائی ہم نے تو بہت بولا تھا، لیکن ہماری بات سننے تیار نہیں تھے اللہ. آج اس کو اسی خان کے ساتھ، کوئی بھی خان ہو اسی خان کے ساتھ جاؤ بھائی. وہاں ڈھونڈتے پھریں گے. وہ دیوانہ تھا ایک جو بولتا تھا دنیا میں بچ جاؤ، لیکن وہاں وہ دیوانہ نظر نہیں آئے گا، پھر وہاں وہ فین نظر آئے گا جس کے تم فین بنے ہوئے ہو. اس لیے مسجدوں میں بیٹھ کر ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی خان، جب تک کوئی بھی خان، کوئی بھی فلم بنانے والا توبہ نہیں کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق جب ہے جب وہ توبہ کر لے گا. تو رمضان مبارک کے دن، رمضان اب عید جو ہے، عید میں جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما رہے ہیں. تو عید کے دن اتنی جب لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے تو یہ سوچے کہ میری بھی بخشش ہو گئی، اب مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، میں عید کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزاروں گا. عید کے بعد میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں، میں ربانی مسلمان ہوں، میں شیطان کا ماننے والا نہیں ہوں، میں اپنے رحمان کے ماننے والا مسلمان ہوں. تو ایسا مسلمان جب آدمی بنے گا تو اس کی عبادتیں بھی قابل قبول ہوں گی. اور پورے سال کے اندر 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. 5 دن روزے رکھنا کیوں؟ کیونکہ ان 5 دنوں میں اللہ دعوت کر رہے ہیں. کون؟ اللہ دعوت کر رہے ہیں 5 دن. ایک تو عید کا دن، دوسرا بقرعید کے دن 2 دن، اور 3 دن بقرعید کے بعد. بقرعید ہو گئی، اب 3 دن بقرعید کے بعد، عید کا دن، عید الفطر کا دن، بقرعید کا دن، اور بقرعید کے 3 دن بعد. کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن. ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان 5 دنوں میں کوئی بھی روزہ نہ رکھے. اگر کوئی روزہ رکھے گا اس کا ایمان ختم، وہ شیطان کے ساتھ ہی ہوگا. کئی کو بولے تو ان 5 دنوں میں شیطان روزہ رکھتا ہے. کون روزہ رکھتا؟ شیطان روزہ رکھتا ہے. تو اس لیے ان 5 دنوں میں جو ہے روزہ نہیں رکھنا ہے. اور وقت تو زیادہ ہو گیا، پھر بھی بتاتے. تو دیکھو عید کے دن سب کو خوش کرنا ہے اور سب کے ساتھ خوش رہنا ہے. عید کے دن گھر میں آج کل ہماری شکایت ہے بھائی گھروں میں جو ہے نہیں بن رہی، لڑائی ہو رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عید کے دن ہر آدمی اپنی اپنی بیوی کو 5-5 ہزار روپے عیدی دے. پھر پورے سال مجھ سے بولنے لڑائی ہوئی کیا؟ نہیں ہوتی لڑائی کیوں ہو رہی؟ عید میں جیسا رمضان میں تھا غصے میں تھا، میرے روزہ رکھتا ہوں غصہ آتا، بھائی روزہ اللہ کے واسطے ہمارے کو غصہ کائے کو دکھاتا؟ تو اس طرح عید کے دن دینا کیوں ہے؟ دیکھو جو بیوی ہماری، اب بہت سارے ہوشیار ایسے ہیں لوگ بولتے میری شادی سے نہیں ہونا، اس کی بہن ہے بھائی، اس کی ماں ہے. جو والدہ، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو ہماری بیویاں ہمارے اٹھنے سے پہلے اٹھی، ہمارے اٹھنے سے پہلے کھانا تیار کیا، ہمارے اٹھنے سے پہلے کھانا گرم کیا، ہم تو آئے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے اٹھے اور راجدھانی ایکسپریس کی طرح کھانے لگ گئے. تو یہ کھانا ملا کیوں؟ جب وہ پہلے اٹھ کے تیار کری تو کھانا ملا نا. اگر وہ پہلے نہیں اٹھتی تو کہاں سے ملتا کھانا ملتا؟ کہاں سے بھی کھانا نہیں ملتا. تو جن لوگوں نے ہمارے لیے اتنا انتظام کیا، ہم سے پہلے اٹھی، ہم سے بعد سوئے، جنہیں ہمارے گھر کے برتن دھوئے، ہمارے کپڑے دھوئے، ہم تو روزہ رکھے نہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میرے کو روزہ لگ جاتا، میرے کو روزہ حلق سوکھا ہوا، یہاں آ کے بھی نہیں بول رہا میرے کو روزہ لگ جاتا. بھائی انہیں بھی روزے سے ہے نا، اس کی بھی روزہ لگ رہا نا، لیکن پھر بھی خدمت کر رہی تمہاری. کیوں خدمت کر رہی؟ اس کو امید ہے. جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب گھر بگڑ جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں. امیدیں کب ٹوٹتی ہیں؟ کہ رمضان میں عیدی دینے تیار نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ کریں. بہت ساری چیزوں کو لوگ بولتے ہیں یہ بھی سنت، یہ بھی سنت. بھائی یہ بھی تو سنت ہے. تو اپنی بیویوں کو کم سے کم 5-5 ہزار روپے عیدی دے، انشاءاللہ پھر آپ کی پورے سال لڑائی نہیں ہوگی. بقرعید پہ بھی دے اور کھل کر جتنے بھی بچے ہیں، ہمارے بچے ہماری مخالف کائے کو ہے، سب بچوں کو 1000 روپے تقسیم کریں آپ عیدی پہ. اور بچوں کے ساتھ ایسا خوش رہیں کہ بچے عید کے دن یہ سوچے کہ یہ میرا باپ نہیں، یہ تو میرا کوئی دوست آ گیا.
اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائے. ہمارے بچے ہمارے دشمن اس لیے بن رہے کہ ہم ان کے سامنے باپ بن جاتے ہیں. باپ بننا نہیں ہے. باپ کس کو بولتے ہیں؟ گنڈے راوڑی کو بولتے ہیں باپ. تیرا باپ آ گیا دیکھ، بولتے نہیں. گنڈا راوڑی رہتا اس کو بولتے ہیں باپ. باپ ہے، لیکن باپ کا دوسرا اختیار، دوسرا راستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ ہمیں باپ سے پہلے دوست بننا ہے. بیوی کو کپڑا دلا رہے نہیں. کتنی اب بھی بیچاری بیوی، کتنی بھی عورتیں، میرے خود کے پاس کئی عورتوں کو فون آیا کہ ان کے شوہر نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ چوڑی بھی ہونا نہیں ہونا، کپڑے تو دور کی بات ہے. تو اب سوچو گھر میں لڑائی ہوں گی نہیں ہوں گی؟ گھر میں کیسے خوشی آئیں گی؟ گھر میں خوشی آتی ہیں جب گھر والوں کو خوش کریں گے. جنہوں نے ہماری اتنی خدمتیں کی پورے رمضان، ہماری بہنیں ہیں، والدہ ہیں، سب کی خدمت کریں. لیکن کیا بولے، چھوڑو وہ سب باتیں. تو دوسری بات، بہن کو بھی خوش کرنا ہے، بہنوں کو فون کرنا ہے. ہماری بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے. آپ بہن سے پوچھ کر دیکھیں، آپ جو بڑی بہن ہوتی ہے اور جب بعد میں بیٹا بھائی ہوتا ہے تو وہ بھائی کو بہن اسی طرح پالتی ہے جس طرح ایک ماں پالتی ہے. اور جس کی ماں انتقال کر جاتی ہے نا، اس کو بہن پالتی ہے. بہن آدھی ماں ہے. لیکن آج بہنیں روتی ہے. میرے کل ہی ایک بہن کا بیچارے کا فون آیا کہ 1 سال ہو گیا میرے بھائی نے مجھے فون کر کے بھی نہیں پوچھا. میں ممبر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا رہا ہوں مسجد کے اندر. ایسا بھائی کا کیا فائدہ؟ بھائی کیا چیز ہوتا ہے؟ بھائی تو بازو ہے، بہن کا بازو ہے بھائی. بھائی تو باڈی گارڈ ہے. یہ کیسا باڈی گارڈ ہے؟ اپنے بہن کو پوچھتا ہی نہیں. بہنوں کو پوچھے. اگر بہن کے آنسو نکل گئے اس وجہ سے کہ میرے بھائی نے مجھے پوچھا بھی نہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی مار سے کون بھی نہیں بچا سکتے. بہنوں کو پوچھیں، بہنوں کو عیدی دیں، بہنوں کو بھی کپڑے سلائیں تاکہ گھر میں خوش و خرم اور محبت. اگر کوئی بہن دور ہے تو اس سے فون کر کے رابطہ کریں. فون پہ پوچھیں، گوگل پہ، فون پہ بہت آسان ہے. وہ زمانہ نہیں ہے اب. بہن خوش ہو جاتی، بہن خوش ہو جاتی. کل ہی میں نے اپنی بہن کو تھوڑی سی بات کی اور تھوڑا کچھ ان کو پوچھ دیا تو اس کی اتنی دعائیں تھیں، میری بہنوں کی اتنی دعائیں تھیں کہ میں رات بھر ان کی دعائیں سوچتا رہا. میں کیا دعائیں ہیں. تو بہنوں کی جو دعائیں ہیں، والدین کی جو دعائیں ہیں، وہ حقیقت میں ہی جو ہے دعائیں ہوتی ہیں. بہنوں کو ایک امید ہوتی ہے، اس امید کو توڑے نا آپ، اس امید کو توڑے نا. اور بھائی کا حق ادا کریں، بھائی بننے کا حق ادا کریں. بھائی لوگوں کے واسطے بھائی بن رہا، دیکھ تیرا بھائی آ گیا، دیکھ تیرا بھائی آ گیا. اب گنڈا راوڑے کا ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی بننا ہے، بہن کا بھائی بن. تو اس لیے اپنی بہنوں کو خوش کرنا ہے. کل اگر بہن دور ہے تو ان کو فون کر کے پوچھنا ہے، ان کو دلا سے دلانا، امیدیں دلا رہے ہیں. بعض بہن بیچاری شوہر پر جو ہے، شوہر کا اتنا پریشر ہے، مارتے مارتے ہڈیاں توڑ دیا، ہاتھ پیر توڑ دیا اور طلاق تک کی نوبت آ گئی. لیکن بھائی فون کر کے نہیں پوچھتا ہے. اگر فون کرا تو انہیں ہمارے گھر کو آ جاتے، ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ تو بہن کے بارے میں یہ سوچ، کہاں سے کھلائیں گے؟ بہن کے بارے میں تو جتنے الفاظ بولے جائیں اتنے کم ہیں. یہ تو ماں ہے، ماں. بہن تو ماں ہے، چاہے وہ بہن چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. کوئی بھی گھر میں اتنا خوش نہیں ہوتا تمہارے آنے پر جتنا ایک بہن اور اتنی ماں خوش ہوتی ہے. ماں اور بہن کتنی خوش ہوتی ہے. تو جب عید پر اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو خوش کریں گے تو انشاءاللہ پورے سال اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں برکتیں ڈالیں گے. تو اپنی بیویوں کو خوش کریں، کل اپنی بیٹے کو خوش کریں، سب کو عید سے سب کو خوش کریں. اور ایسا خوش رہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہتے تھے عید کے دن. خوش رہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کہ آج مجھے خوش رہنا ہے. تو جب آپ خوش رہیں گے تو انشاءاللہ پورے سال آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی. باتیں تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ سامنے جو امبیڈکر نگر کی مسجد ہے وہ عیدگاہ ہے. یہاں پر 9 بجے عید کی نماز ہے. 9 بجے اس لیے کیا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے 20-25 منٹ پہلے پہنچ جائے. اگر جو آدمی ٹائم کے ٹائم 9 بجے جا رہا ہے وہ اپنی جان نماز لے کر جائے، جب تک وہاں جان نماز فل ہو جاتی. تو 9 بجے عیدگاہ کی نماز، وہاں عید کی نماز ہے امبیڈکر نگر عیدگاہ میں. تو تمام ساتھی وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ.